نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے دوستو، اللہ پاک نے ہر انسان کو دو زندگیاں دی ہیں، ایک دنیا کی زندگی ہے اور ایک آخرت کی زندگی۔ دنیا نظر آتی ہے اور آخرت نظر نہیں آتی۔ دنیا کی زندگی عارضی ہے اور آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی۔ جو بھی دنیا میں آیا ہے اسے دنیا سے جانا ہی جانا ہے۔ آج ہم زمین کے اوپر ہیں اور کچھ عرصے بعد سب زمین کے نیچے ہوں گے۔ بعض زمین کے اوپر چل رہے ہیں، پھر زمین میں دفن ہو جائیں گے۔ آج زندوں کی فہرست میں نام ہے اور کچھ عرصے بعد نام ہوگا کس میں؟ مردوں کی فہرست میں۔ اصل زندگی آخرت کی ہے بھائی، جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ مرنے کے بعد یا جنت ہے یا جہنم ہے۔ جتنے بھی دنیا میں انسان آئے ہیں، موجود ہیں، آئیں گے، مرنے کے بعد یا جنت یا جہنم۔ کامیاب کون ہے اور ناکام کون ہے؟ اللہ نے خود فیصلہ فرمایا، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر۔ ایک گروہ جنت میں اور ایک گروہ جہنم میں جائے گا، تیسری کوئی جگہ نہیں۔ کامیاب کون، ناکام کون، اللہ نے خود فیصلہ فرمایا۔ کامیابی کیا ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز۔ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ کامیاب ہو گیا۔ یہ ہے کامیابی۔ زندگی بادشاہت پر تھی، بادشاہت کے تخت پر تھی یا جیل کی کوٹری میں تھی؟ 2 مرلے کے مکان میں تھا، 10 کنال کے بنگلے میں تھا۔ مر کے جنت میں گیا، کامیاب ہے۔ مر کے جہنم میں گیا، ناکام ہے۔ اب زندگی گزارنے کے 2 ہی طریقے ہیں، تیسرا کوئی نہیں ہے۔ ایک طریقہ زندگی گزارنے کا ہے رب چاہی، اور دوسرا طریقہ زندگی گزارنے کا جی چاہی زندگی۔ رب چاہی زندگی گزاری تو ٹھکانہ جنت ہے، اور جی چاہی زندگی گزاری تو ٹھکانہ جہنم۔ اللہ پاک نے صاف صاف باتیں فرمائی ہیں۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى۔ کہ جب قیامت کا ہنگامہ برپا ہوگا، بہت بڑا ہنگامہ قیامت کا، اور اس دن انسان یاد کرے گا کہ دنیا میں کیا کیا ہے۔ جہنم سامنے ہے۔ اب جس نے سرکشی کی، دنیا کو ترجیح دی، رب جی چاہی زندگی، تو اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَى، سرکشی، جی چاہی، اپنی مرضی، اپنی خواہش، دنیا کو ترجیح دی، آخرت کی کوئی فکر نہیں، تو جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، پیش ہونا ہے، حساب کتاب ہونا ہے، اور اپنے نفس کو خواہشات سے روک کے رکھا۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ صاف صاف بات ہے، بالکل صاف صاف۔ زندگی گزارنے کے 2 طریقے ہیں۔ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ،
ما لکم کیف تحکمون ام لکم کتاب فیہ تدرسون. فرما بردار اور نافرمان، فرما بردار مجرم برابر ہوں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تمہیں کیا ہو گیا ایسے غلط فیصلے کرتے ہو؟ تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جہاں یہ لکھا ہوا ہے؟ اما الذین آمنوا افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا. ایمان والے اور فاسق یہ برابر ہوں گے؟ لا یستوون، نا 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 نا. اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم جنات المأوى. جو ایمان لائے پھر اعمال بھی اچھے کیے ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت ہے. واما الذین فسقوا فمأواہم النار. جنہوں نے فسق و فجور کا راستہ اختیار کیا ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ کہ جہنم. جنت اللہ کا مہمان خانہ ہے، جہنم اللہ کا قید خانہ ہے. اب ساری دنیا کے انسان جہنم سے بچیں اور ساری کے انسان جنت میں جائیں، اس لیے اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا. جیسے ماں باپ کو اپنے بچوں سے تعلق ہے، اس سے کہیں زیادہ اللہ کو اپنے بندوں سے تعلق ہے. جیسے ماں باپ بچوں کی کیا خیر خواہی ہے، بچوں کو سمجھاتے ہیں یہ کرو یہ نہ کرو، یہ صحیح یہ غلط، یہ اچھا یہ برا، اس میں فائدہ اس میں نقصان. اللہ نے اپنے بندوں کو سمجھانے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا. انبیاء دنیا میں کس لیے آئے؟ رہنمائی کے لیے، صحیح راستہ دکھانے کے لیے. اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ آخری امت ہے، اس کے بعد کوئی امت نہیں. آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. وہ انبیاء والا کام، انبیاء والا کام، انبیاء والی محنت وہ اللہ نے اس امت کو دی، اس امت کو، ہمیں، ہر مسلمان کو. انبیاء کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ انسانوں کو ہدایت ملے، ہدایت ملے. انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہدایت ہے. کھانا بھی ضرورت، پانی بھی ضرورت، کپڑا بھی ضرورت، ہوا بھی ضرورت. کھانا نہ ملا تو زیادہ سے زیادہ کیا مر جائے گا نا. پانی نہ ملا تو مر ہی جائے گا نا. ہوا بند ہو گئی تو مر جائے گا نا. لیکن اگر ہدایت نہ ملی، ہدایت نہ ملی تو ہمیشہ کی جہنم کی آگ. ہر انسان کی، ہر غریب امیر کی، ہر بادشاہ فقیر، ہر زمیندار تاجر افسر وکیل جج وزیر کوئی بھی ہو، اس کی سب سے پہلی، سب سے بڑی، سب سے اہم ضرورت ہدایت کا ملنا ہے. ہدایت کا ملنا ہے. ہدایت کیا ہے؟ ہدایت کیا ہے؟ دل کا ایک نور ہے. ہدایت کیا ہے؟ دل کا ایک نور ہے. جب ہدایت کا نور دل میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نشانیاں بتائیں. 3 نشانی. ہدایت کا نور دل میں آتا ہے تو کیا ہے؟ التجافی عن دار الغرور. یہ دنیا دھوکہ نظر آتا ہے، سب دھوکہ ہے، کھیل تماشا ہے. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو. کان کھول کے سنو، اللہ فرماتے یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے. یہ دھوکہ نظر آئے گا، یہ کھیل تماشا نظر آئے گا، اس سے دل اٹھ جائے گا، دنیا سے دل ہٹ جائے گا. آپ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے تابعین سے فرمایا، تابعین سے، تم بڑی نمازیں پڑھتے ہو، بڑی نفلیں پڑھتے ہو اور بڑے کیا ہے صدقے کرتے ہو، بڑے اعمال کرتے ہو اور بڑے بڑے کیا ہے تم نوافل پڑھتے ہو، اور صحابہ اتنے اعمال کوئی نہیں کرتے تھے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تابعین سے فرما رہے ہیں صحابہ اتنے اعمال نہیں کرتے تھے جتنے تم اعمال کر رہے ہو، لیکن وہ تم سے بہت بہتر تھے. انہوں نے کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے اگر اعمال زیادہ ہیں وہ ہم سے بہتر کیوں تھے؟ وجہ بتائی. کانوا ازہد فی الدنیا وارغب فی الاخرہ. دنیا کے زاہد تھے، دنیا کی کوئی عظمت اور محبت اور شوق اور بڑائی اور لگن اور دوڑ، دنیا کی دوڑ میں کوئی نہیں لگا. آخرت بڑی مرغوب تھی، آخرت بڑی مرغوب تھی. اس لیے فرمایا ساری برائیوں کی جڑ، ساری برائیوں کی جڑ کہ دنیا کی محبت، دنیا کی کیا محبت، دنیا کی حرص اور کسی نے لائن نہیں کھینچی ہوئی کہ بس ہزاروں والا بھی کہتا ہے اور لاکھوں والا بھی کہتا ہے اور کروڑوں والا بھی کہتا ہے اور اربوں والا بھی کہتا ہے اور کہاں تک جانا ہے بھائی؟
تو ہدایت کی علامت کیا ہے؟ التجافی عن دار الغرور، دھوکے کے گھر سے دل کا اٹھ جانا، دنیا کی بے رغبت. والانابۃ الی دار الخلود، ہمیشگی کا گھر آخرت جنت، اس کی طرف دل کا مائل ہو جانا جہاں ہمیشہ رہنا ہے، جنت کا شوق، جنت کی نعمتوں کا شوق. والاستعداد للموت قبل النزول، موت سے پہلے موت کی تیاری میں لگنا. ایک صحابی نے عرض کیا حضور مجھے نصیحت فرمائیں. آپ نے کوئی لمبا چوڑا بیان نہیں فرمایا. کیا فرمایا؟ نماز پڑھو تو یہ سمجھ کر کہ زندگی کی کون سی نماز ہے؟ یہ بوڑھوں سے نہیں فرمایا، یہ بیماروں سے نہیں فرمایا، جس کو ڈاکٹر نے جواب دیا اس کو نہیں، ہر مسلمان کو. ہو سکتا ہے آج زندگی کا کیا ہو کہ آخری دن ہو. ہم خطرے میں کسے سمجھ رہے ہوتے جس کو ڈاکٹر نے جواب دیا ہوا ہے، یا 80-90 سال کی عمر میں پہنچے ہوئے کہ پتہ نہیں کیا خبر آتی ہے. نہیں پتہ کسی کا بھی نہیں. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو زہر دیا گیا، ابھی تقریباً 43 سال کے قریب عمر تھی، آنکھیں بند کر کے لیٹے ہوئے تھے. طبیب نے آ کر دیکھا اور کہا کہ ان کو زہر دیا گیا ہے، زہر ان پر اثر کر چکا ہے، اس لیے اب ان کی زندگی کا کوئی اعتبار نہیں رہا. یہ بات سنی تو فوراً آنکھیں کھولی اور فرمانے لگے کہ بھائی جس کو زہر نہیں دیا گیا اس کی زندگی کا بھی کوئی اعتبار نہیں، اس کا بھی کوئی پتہ نہیں. ایک مریض کو ڈاکٹر صاحب نے دیکھ کر کہا کہ یہ نہیں بچے گا، چند دنوں کا مہمان ہے. اللہ کی شان، مریض ٹھیک ہو گیا، ڈاکٹر فوت ہو گیا، یہ تو اللہ کو پتہ ہے. تو موت کی تیاری میں لگنا. جب ہدایت کا نور دل میں آئے گا، دنیا سے دل ہٹے گا، ہمیشگی کا گھر جنت، اس کی طرف دل مائل ہوگا اور موت کی تیاری میں لگے گا. تو انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا مقصد انسانوں کو کیا ملے؟ ہدایت ملے. اب قیامت تو کوئی نبی تو ہے نہیں، اب یہ ہدایت والی محنت اللہ نے اس امت کو ہمیں دی ہے. انبیاء والا کام، انبیاء پڑھے، انبیاء کا کام بہت بڑا ہے. جیسے ہم نبی نہیں لیکن کام انبیاء والا ملا، ہم بڑے نہیں ہیں لیکن کام کون سا ملا؟ بڑا ملا ہے، انبیاء والا کام. یہ تبلیغ میں کیا کہہ رہے ہیں کہ بھائی اپنی حیثیت کو پہچانے، ہم اپنی ذمہ داری کو پہچانے. یہ نہیں کہ ساری زندگی دکان اور دفتر اور کاروبار اور مال اور کمانا اور خرچ. بھائی ظلم کسے کہتے ہیں؟ ظلم کسے کہتے ہیں؟ چیز صلاحیت غلط جگہ لگ رہی، چیز جہاں کے لیے بنائی گئی وہاں نہ لگانا، یہ ہے ظلم. یہ جان، یہ مال، یہ وقت، یہ زندگی، یہ صحت، یہ استعداد، یہ طاقت اللہ نے دی کس لیے؟ یہ اللہ کے دین کے پھیلانے پر لگتی، اور یہ کہاں لگ گئی؟ مال کمانے پر، ضرورتوں کے پورا کرنے پر. آج طاقت خرچ ہو گئی، قوت خرچ ہو گئی، کس پر؟ 5 چیزوں پر زور لگ گیا ہے. پہلا زور لگ رہا ہے کس پر؟ کھانوں پر، کھانوں پر، کھانوں پر. ایک ایک وقت میں دسترخوان پہ 3 چیزیں، 4 چیزیں، 5 چیزیں. دستورات کا زیادہ وقت کہاں گزر رہا ہے؟ باورچی خانے میں، باورچی خانے میں. گھروں میں زیادہ مشورہ کس چیز کا ہو رہا ہے؟ آج کیا پکے گا، کل کیا پکا تھا، آئندہ کل کیا پکے گا، تمہیں کیا پسند ہے، تم کیا کھاؤ. گھر میں آتے مرد پہلے سوال کیا ہوتا ہے کہ پکا کیا ہے، پکا کیا ہے. زور لگ گیا کھانوں پر. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک چاند اور دوسرا اور تیسرا چاند، یعنی 2 ماہ گزر جاتے تھے اور ہمارے گھروں میں آگ نہیں جلا کرتی. یہ گزارا کیسے ہوتا تھا کہ کھجور کھا لیتے تھے، پانی پی لیتے تھے. زور نہیں لگا کھانوں پر. حدیث میں آتا ہے بدترین برتن جس کو بھرا جائے، بدترین برتن جس کو بھرا جائے وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ پیٹ ہے. پیٹ ہے بدترین برتن جس کو بھرا جائے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹے کے گھر گئے، بیٹے کے گھر تو انہوں نے گوشت پکایا ہوا تھا. گوشت پوچھا کہ گوشت کیوں پکایا؟ کہ جی چاہ رہا تھا. ہاں آج کل کیا ہے، تمہیں کیا جی چاہ رہا ہے، کیا تو کیوں گوشت پکایا؟ کہ جی چاہ رہا تھا. تو کہا اچھا جو جی چاہ وہ کھاؤ گے، جو جی چاہ وہ کھاؤ گے. پہلے جملہ بولا کفا بالمرء صرفا ان یاکل کل ما اشتہت نفسہ. آدمی کے فضول خرچ ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ جو جی چاہے کھانا شروع کر دے.
جو جی چاہے کھانا، یہ فضول خرچی کے لیے کیا ہے؟ کافی ہے. ہاں؟ بیٹے کے گھر گئے، انہوں نے گوشت پہ گھی ڈالا ہوا. ارے بھائی تم نے 2 سالن کیوں جمع کیے؟ 2 سالن وہ کیسے کہ گھی رہتا سالن ہے اور گوشت کہ میں نہیں کھاؤں گا، تم نے 2 سالن کیوں جمع کیے؟ آج یہ بات ہی سمجھ میں نہیں آتی کہ 2 سالن کیسے ہو گئے. تو زور لگ گیا کس پر؟ کھانوں پر. دوسرا زور لگا ہوا ہے کپڑوں پر، دے جوڑے پہ جوڑے، دے جوڑے پہ جوڑے. 10 جوڑے رکھے ہوئے گھروں میں، 15 جوڑے رکھے ہوئے. عجیب بات ہے. اور کیا لینے جا رہے ہیں؟ سوٹ لینے جا رہے ہیں. یہ مستورات ہے نا. ان کو ایک پریشانی پتہ کیا ہوتی ہے؟ کہ الماری میں جگہ نہیں ہے. اور دوسری پریشانی ہوتی ہے کہ سوٹ لینے جانا ہے. اور تیسری پریشانی ہوتی ہے کہ اتنے سوٹ ہے، پہننا کون سا ہے؟ حضرت عمر جان خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ امیر المومنین ہے، اور 12 پیبند لگے ہوئے جس کپڑوں پر. ہاں. حضرت عائشہ زلانہ نے، حضرت عروہ ان کے بھانجے فرماتے کہ 70,000 درہم تقسیم کیے ایک مجلس میں. یعنی کہ پیسے نہیں تھے، 70,000 درہم تقسیم کیے لوگوں میں. اور حضرت عروہ فرماتے کہ خالہ کے کپڑوں پر پیبند لگے ہوئے تھے. اپنے کپڑوں پر کیا لگے ہوئے؟ پیبند. ہاں. اور 70,000 درہم تقسیم کر زور لگ گیا کپڑوں پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت تھی کس سے؟ حضرت عائشہ زلانہ سے. کسی نے پوچھا آپ کو زیادہ محبت کس سے ہے؟ فرمایا عائشہ سے. انہوں نے کہا نہیں، مردوں میں سے کس سے ہے؟ آپ نے کہ عائشہ کے باپ سے. حضرت ابوبکر زلانہ. آپ کا انتقال ہوا، حضرت عائشہ زلانہ کی گود میں ہوا. آخری چیز جو منہ میں گئی حضرت عائشہ زلانہ کا لعاب تھا، مسواک چبا کے دی تھی. فرمایا کہ آپ نے عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ اگر تمہیں آخرت میں میرے ساتھ رہنا ہے، آخرت میں، تو 3 باتوں کا اہتمام کرنا. عائشہ اگر آخرت میں میرے ساتھ رہنا ہے تو 3 باتوں کا اہتمام کرنا. پہلی بات فرمائی کہ عائشہ کپڑوں کو اس وقت تک پرانا سمجھ کے نہ چھوڑ دینا جب تک کہ ان پر پیبند نہ لگ جائے. جب تک کہ ان پر کیا نہ لگ جائے؟ پیبند نہ لگ جائے. آئیے بہت بڑا مسئلہ سوٹ اور کپڑے. دوسری بات فرمائی کہ عائشہ مالداروں کے پاس بیٹھنے سے اپنے آپ کو بچانا. آدمی جب مالداروں کے پاس بیٹھتا ہے نا، اس کے اندر مال کی ہرس پیدا ہوتی ہے، تما پیدا ہوتی ہے، لالچ پیدا ہوتی ہے، مال کی دوڑ میں لگتا ہے، نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے. تیسری بات فرمائی کہ عائشہ دنیا سے اتنا توشہ لینا جو مسافر کے لیے کافی ہوتا ہے. جسے مسافر ہوتا ہے نا، تھوڑا سا سامان لے کے جاتا ہے. اب آپ چلے میں ہیں، 3 چلے میں ہیں، سامان کیا ہے؟ 2-3 سوٹ لائیں، ایک چھوٹا سا بیگ ہے، بستر ہے. سفر ہے بھائی، سفر ہے بھائی. یہ دنیا سفر ہے، مسافروں کی طرح گزارا. دل نہ لگانا، یہ بھی بنا لو، یہ بھی بنا لو، یہ بھی کر لو، وہ بھی لے لو، یہ بھی بنا لو. نہیں تو زور لگ رہا ہے غلط کھانوں پر، کپڑوں پر. تیسرا زور لگ رہا ہے کس پر؟ مکان بنانے پر. بڑے سے بڑا، عمدہ سے عمدہ، زوردار، عمدہ سے عمدہ، پھر چوز ٹائل اور پتھر اور شیشہ اور لکڑی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی نے اونچا مکان بنا لیا، اونچا. واہ! آپ نے دیکھا، پوچھا یہ کس کا ہے؟ کہ فلاں کا ہے. اچھا، آپ خاموش رہے. کچھ عرصے بعد وہ صاحب خانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ کو سلام کیا. آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا. اعرض عنہ، اعراض فرمایا. پھر سلام کیا، اعراض. صحابہ سے پوچھا حضور میرے سلام کا جواب نہیں دے رہے. انہیں ساری بات سنائی تو واپس گئے، اپنے گھر کو گرا دیا. فہدمها حتی سواها بالارض، زمین کے برابر کر دیا. آپ کا کسی موقع پر دوبارہ گزر ہوا، فرمایا کہ ما فعلت القبہ، وہ قبہ نما مکان تھا اونچا سا، وہ کدھر گیا؟ صحابہ نے سارا قصہ سنایا. آپ نے فرمایا کل بناء وبال على صاحبه الا مالا. ہر تعمیر کرنے والے پر وبال کا باعث بنے گی سوائے اس تعمیر کے جو ضرورت کی ہو، سوائے اس تعمیر کے جو ضرورت کی ہو. اور ایک حدیث میں فرمایا
اذا لم یبارک فی مال العبد یجعلہ فی الماء والطین، جب آدمی کے مال میں برکت نہیں رہا کرتی تو مٹی گارے پر یعنی تعمیرات پر لگا کرتا ہے۔ تبلیغ میں کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ صلاحیت، استعداد، یہ قوت صحیح جگہ لگانی ہے، یہ کھانوں پر نہیں لگنی، کپڑوں پر نہ لگائیں، مکانوں پر نہیں لگائیں۔ چوتھا زور لگ رہا ہے کس پر؟ شادیوں پر۔ دو سال تیاری ہو رہی، تین سال تیاری ہو رہی، شادی کے موقع پہ فہرست بناتے ہیں، یہ بھی ہونا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی کرنا چاہیے۔ ارے بھائی یہ سب کچھ کیوں کرنا چاہیے؟ یہ سب کچھ کیوں کرنا چاہیے؟ تو پتہ کیا کہتے ہیں جواب؟ پتہ کیا دیتے؟ یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ ارے یہ کچھ جواب ہوا؟ سب کچھ کرنا پڑتا ہے؟ ان سے پوچھو بھائی یہ سب کچھ کیوں کرنا پڑتا ہے، تو اس کا بہت عجیب سا جواب ملتا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے، کرنا پڑتا ہے۔ چلو نہ سر نہ پاؤں، یہ کرنا پڑتا ہے۔ بھائی شادی کیا ہو، شادی کیا ہو، شریعت میں کیا ہے؟ دو چیزیں، نکاح اور ولیمہ، بس۔ نکاح کے لیے بہتر ہے مسجد میں ہو جائے، باہر بھی ہو سکتا ہے۔ ولیمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ولیمہ تھا، آپ نے صحابہ کو کھجوریں کھلائی، ولیمہ ہو گیا۔ ایک ولیمہ تھا، آپ نے سارے مدینہ منورہ کو کھانا کھلایا۔ اگر کسی نے زور دکھانا ہے تو ٹھیک ہے، کھانا کھلاؤ سب کو، لیکن ایک بات فرمائی، بدترین ولیمہ ہے جس میں مالداروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو نہ بلایا جائے۔ شادی کیا ہو، سادی ہو، سستی ہو، آسان ہو، یہ ہے شریعت کا مزاج۔ ان اعظم النکاح برکتا ایسرہ مؤونہ، کہ برکت والا نکاح کہ جس میں کم سے کم خرچ ہو، مشقت ہو۔ پانچواں زور لگ گیا کس پر؟ سواریوں پر۔ صحابہ کا ایک سفر ایسا تھا کہ پاؤں میں جوتا بھی نہ تھا، ننگے پاؤں، زخمی ہو رہے تھے تو کپڑے پھاڑ پھاڑ کے پاؤں پہ لپیٹے، اس کا نام بنا غزوہ ذات الرقاع۔ تبلیغ کیا ہے؟ او بھائی چھوٹی سی زندگی ہے، چھوٹی سی زندگی ہے، 60 70 80 سال، بہت چھوٹی سی۔ قال کم لبثتم فی الارض، دنیا میں کتنا رہ کر آئے؟ قیامت کا دن پوچھا جائے۔ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، کیا جواب دیں گے؟ ایک دن، دنیا میں ایک دن۔ کہیں گے نہیں وہ دنیا ایک دن بھی نہیں، ایک دن کا بھی کوئی تھوڑا سا حصہ ہی تھا، تھوڑا سا حصہ تھا۔ چھوٹی سی زندگی ہے اور بڑی قیمتی ہے، بڑی قیمتی ہے۔ اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا، اس زندگی کا سب سے پہلا مصرف، بڑا اہم مصرف، یہ دعوت، یہ تبلیغ، یہ انبیاء کا کام، اللہ کے دین کو پھیلانا، اللہ کے پیغام کو پہنچانا۔ تو پہلی بات سب نیت کریں اللہ کے دین کو دنیا میں زندہ کرنا ہے انشاءاللہ۔ اپنی صلاحیت دین کے پھیلانے پر لگانی ہے انشاءاللہ۔ ہاں، جذبہ ہو، عزم ہو، نیت ہو۔ صلاحیتیں غلط جگہ لگ رہی ہیں، چلے کی بات نہیں ہے، چارواں کی بات نہیں ہے۔ بھائی اللہ نے ہمیں بہت بڑا کام دیا، پورا دین زندہ ہو اور پوری دنیا میں زندہ ہو، جذبہ، عزم ہو۔ اچھا اب کرنا کیا ہے؟ یہ کام ایسا ہے ہر مسلمان کر سکتا ہے، ان پڑھ سے ان پڑھ، غریب سے غریب، نئے سے نیا، پرانے سے پرانا، بیمار سے بیمار، بوڑھے سے بوڑھا، سب کر سکتے ہیں بھائی۔ کیا ہو؟ سب سے پہلا کام کیا ہے؟ تبلیغ میں سب سے پہلا کام دعوت، پھرنا، نقل و حرکت، تشکیل میں ہے، مقام پر ہے، مرکز دعوت ہے، ایک ایک کے پاس جانا، گلی گلی، گھر گھر، دکانوں پہ، دفتروں میں، کھیتوں میں، مزدوروں کے پاس، ریڑھی والے کے پاس، چھاپڑی والے کے پاس، جہاں تک پہنچ سکتا ہے آدمی، جہاں تک پہنچ سکتا ہے، ایک ایک کے پاس جانا اور پیار سے، محبت سے، نرمی سے یہ بات دلوں میں بٹھانا، یہ بات دلوں میں اتارنا کہ اے دنیا کے انسانوں اور اے دنیا کے تاجروں، زمینداروں، مالداروں، اس کائنات کے نظام کو چلانے والا کون ہے؟ اللہ۔ کچھ نہ تھا کائنات میں اور کون تھا؟ اللہ۔ پھر کچھ نہ رہے گا، کون رہ جائے گا؟ اللہ۔ اول بھی کون؟ اللہ۔ آخر بھی کون؟ اللہ۔ ظاہر بھی کون؟ اللہ۔ باطن بھی کون؟ اللہ۔ جو کچھ ہے کس کا دیا ہوا ہے؟ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، اللہ خود فرما رہے میں نے تمہیں دو آنکھیں نہیں دی، میں نے تمہیں زبان نہیں دی، میں نے تمہیں دو ہونٹ نہیں دیے۔ جو کچھ ہے اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے۔ سب کس کے محتاج ہیں؟
یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب فقیر ہو اور غنی کون ہے؟ اللہ۔ سب محتاج ہیں اور صمد کون ہے؟ اللہ۔ سب ضعیف ہیں، قوی کون ہے؟ اللہ۔ سب عاجز ہیں اور قادر کون ہے؟ اللہ۔ سب محکوم ہیں، حاکم کون ہے؟ اللہ۔ کس کو راضی کرنا ہے؟ کس سے محبت کرنی؟ کس کی طرف دوڑ لگانی؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑ لگاؤ کس کی طرف؟ مالداروں کی طرف نہیں، بلکہ مالدار بھی دوڑ لگائیں کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ زمینداروں حکمرانوں کی طرف نہیں، بلکہ سارے کے سارے حکمران بھی دوڑ لگائیں کس کی طرف؟ اللہ کی۔ اللہ کو ساتھ لو، ہمارا مطلوب کون ہے؟ اللہ۔ لا الہ الا اللہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ۔ مطلوب بھی اللہ، معبود بھی اللہ، مقصود بھی اللہ۔ کس کو راضی کرنا ہے؟ اللہ کو۔ جسے اللہ ملا اسے سب کچھ ملا، اور جسے اللہ نہ ملا اسے اللہ کو ساتھ لو۔ کام بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا، جو لوگ چاہیں گے وہ، جو حکومتیں چاہیں گی وہ، جو اللہ چاہیں گے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، جو تم چاہو گے وہ نہیں ہوگا، اور جو اللہ چاہیں گے وہ۔ مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَاء لَمْ يَكُنْ، جو اللہ نے چاہ لیا ہو کے رہے گا، جو اللہ نے نہیں چاہا نہیں ہوگا۔ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ خود اپنا تعارف کروا رہے ہیں کہ جس کو چاہوں بادشاہ دوں، اور جس سے چاہوں بادشاہ چھین لوں، اور جس کو چاہوں عزت دوں، اور جس کو چاہوں ذلیل کر دوں۔ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ اللہ خود فرماتے ہیں جسے چاہوں بیٹے دوں، جسے چاہوں بیٹے بیٹیاں دونوں دوں، جسے چاہوں بیٹیاں دوں، اور جسے چاہوں نہ بیٹا دوں نہ بیٹی دوں۔ اللہ ہے۔ اس کائنات میں کس کا امر چلتا ہے؟ الا لہ الخلق والامر، پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، اور امر بھی کس کا چلتا ہے؟ اللہ ہی کا چلتا ہے۔ اس اللہ کو راضی کرنا، اس اللہ کو ساتھ لینا، یہ ہے کامیابی، وہ ہے ہمارا مطلوب۔ اللہ کو ساتھ لو، اے دنیا کے تاجروں، مالداروں، زمینداروں، حکمرانوں، ساری دنیا کے انسانوں، کس کو ساتھ لے لو؟ کس کو راضی کر لو؟ کس سے محبت کرو؟ کس کی طرف دوڑ لگاؤ؟ اور اللہ کو ساتھ لینے کا ذریعہ کیا ہے؟ اللہ کو ساتھ لینے کا ذریعہ، اور اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ، اور اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھانے کا ذریعہ، اور اللہ کے خزانوں سے فائدہ اٹھانے کا ذریعہ محمد الرسول اللہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ ساری خیریں، ساری برکتیں، ساری بھلائیاں، ساری خوشیاں، ساری کامیابیاں، ساری رحمتیں، سارے مسئلوں کا حل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اللہ نے چھپا کے رکھا ہے۔ آپ کی ذات سراپا برکت، آپ کے طریقوں میں برکت ہی برکت، آپ کی ذات سراپا رحمت، آپ کے طریقوں میں رحمت ہی رحمت۔ آپ ایک سفر میں ہیں اور پورا لشکر ساتھ ہے، پانی ختم، ایک پیالہ پانی، پورا لشکر پیاسا۔ صحابی فرماتے ہیں آپ نے اپنا ہاتھ مبارک اس پیالے میں داخل فرمایا تو آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے، سارا لشکر سیراب ہو گیا، پانی ختم نہ ہوا۔ نبی کی اتباع کرو جو ایسی برکت والے تھے۔ آپ ایک سفر میں تھے اور کنویں کے پاس سے گزر ہوا
کنویں کا پانی کڑوا، نمکین، کھارا، آپ نے اپنا لعاب مبارک اس کنویں میں ڈالا تو آپ کے لعاب کی برکت سے کڑوا پانی میٹھا ہو گیا۔ آپ کنویں کے پاس سے گزرے، کنویں کا پانی خشک قطرہ پانی کا نہیں ہے، آپ نے منہ میں پانی لیا اور کنویں میں ڈال دیا، کلی کر دی، آپ کی کلی کی برکت سے خشک کنواں پانی سے بھر گیا۔ یہ ہے تبلیغ، یہ ہے سمجھنا، یہ ہے سمجھانا کہ نبی کی اتباع کرو، جو ایسی شان والے جن کو ساری دنیا۔ آپ کے پاس ایک صحابی آئے، عرض کیا حضور میرا اونٹ بھٹک گیا ہے، رسی توڑوا لی، باغ پہ قبضہ ہے، کسی کو قریب نہیں آنے دیتا ہے، مارتا ہے، کاٹتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں تشریف لے گئے، آپ کو دیکھا اونٹ نے تو بھاگا بھاگا آیا، آپ کے سامنے سر جھکا دیا، آپ نے نکیل ڈالی، مالک کے ہاتھ میں پکڑائی، ہمیشہ کے لیے فرما بردار ہو گیا۔ صحابی نے عرض کیا حضور یہ اونٹ آپ کو پہچانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ فرمایا اونٹ نہیں، دنیا کی جتنی بھی مخلوق ہے سب مجھے پہچانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور خاتم النبیین ہوں، سوائے کافروں کے وہ نہیں پہچانتے۔ یہ تبلیغ میں محنت ہو رہی کہ اے دنیا کے انسانوں اللہ کو راضی کر لو، یہ زمین آسمان کائنات کا نظام اللہ کے امر سے چل رہا ہے، ہم اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کو ساتھ لینا یہ ہے کامیابی، اور اللہ کو ساتھ لینے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ہیں، اور اس میں سب سے پہلی چیز نماز ہے، نماز ہے، نماز ہے۔ سب سے پہلی پوچھ قیامت کے دن کس چیز کی ہوگی بھائی؟ نماز کی۔ آپ نے فرمایا جیسے جسم میں سر ہے اس طرح اسلام میں کیا ہے؟ اسلام میں کیا ہے؟ نماز۔ آپ نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی کیا ہے؟ ٹھنڈک۔ نماز میری آنکھوں کی کیا ہے؟ ٹھنڈک۔ آپ نے فرمایا جس کی ایک نماز چھوٹ گئی جیسے اس کا گھر اور مال اور اہل سب ہلاک ہو گیا، اتنا بڑا نقصان۔ 5 نمازیں فرض ہیں لیکن فجر کی فضیلت آپ نے خاص طور پر بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا جو صبح کی نماز پڑھے گا وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جائے گا، من صلی الصبح فهو فی ذمۃ اللہ۔ اب دیکھو سب سے کم نمازی کس میں ہوتے ہیں؟ سب سے کم نمازی کس میں؟ سب سے پہلی نماز کون سی ہے؟ فجر۔ اور ایک اذان میں اضافہ ہے، 5 اذانیں ہیں، ایک اذان میں اضافہ ہے، کون سی؟ فجر۔ کیا؟ الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، نماز بہتر ہے نیند سے۔ حدیث میں آتے جو صبح اٹھتا ہے مسجد جاتا ہے اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا، اور جو صبح اٹھا اور جناب بازار جا رہا ہے مسجد نہیں گیا اس کے ہاتھ میں کس کا جھنڈا ہے؟ شیطان کا جھنڈا ہے، شیطان کا جھنڈا۔ یہ محنت ہے تبلیغ میں، نماز زندہ ہو، آزان ہو تو بازار کیا ہو جائے؟ آزان ہو تو بازار کیا ہو جائے بھائی؟ یہ سارے جو بازار میں پھر رہے ہیں یہ کامیابی کی تلاش میں پھر رہے ہیں، اور مؤذن چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ اب کامیابی کس میں ہے؟ دکان بند، چلو مسجد، اللہ کے سامنے ہاتھ باندھو، یہ سر جھکاؤ، ماتھا ٹکاؤ، پھر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ۔ جو کام لاکھوں روپے سے نہیں ہوتے، کروڑوں روپے سے نہیں ہوتے، وہ کام اللہ تمہاری دعاؤں سے کر دے گا۔ تو نیت کرو بھی ہر مسلمان کو نمازی بنانا ہے انشاءاللہ۔ ہر مسلمان کو کیا بنانا ہے بھائی؟ یہ جذبہ ہو، عزم ہو، فکر ہو، 100% لوگ نماز پڑھائیں بھائی، ہر محلے میں، ہر محلے میں، ہر گاؤں بستی میں۔ اگر مہینے میں 2-3 نمازی بھی بڑھ جائیں نا، مہینے میں 2-3، تو سال میں 25-30 بڑھ جاتے ہیں، 2 سال میں 50-60، 4 سال 5 سال بعد مسجد میں جگہ بھی نہیں ہوگی پاؤں رکھنے کی۔ اب ہم سب دیکھیں ہماری مسجد میں تبلیغ کا کام کب سے ہو رہا ہے؟ 5 سال سے، 10 سال سے، 15 سال سے جماعتیں آ رہی، کام ہو رہا ہے بھائی۔ نمازیوں کی تعداد کتنی بڑی ہے، کتنا، یعنی توبہ، فجر میں سناٹا ہوتا ہے محلوں میں، توبہ توبہ۔ تو پکا عزم ہو کہ سب کو نمازی بنانا ہے انشاءاللہ۔ ہر مسلمان میں دین سیکھنے کا شوق پیدا کرنا ہے،
ہم مسلمان ہیں، دین کی بنیادی چیزوں کو سیکھنا ہے، تاجر بعد میں، زمیندار بعد میں، ڈاکٹر بعد میں، پہلے تو مسلمان ہیں۔ ہمارا اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے، ہمارا اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، ہمارے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے؟ دین ایک پوری زندگی کا نام ہے بھائی، پوری زندگی دین کو سیکھنا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں گھروں میں تعلیم ہو، مسجدوں میں تعلیم ہو، اعمال کے فضائل کو سنا جائے تاکہ اعمال کا شوق پیدا ہو رہا ہو۔ اعمال کا کیا ہو؟ گھروں میں تعلیم، مسجدوں میں تعلیم، ہر مسلمان تعلیم میں بیٹھ رہا ہو، ہر مسلمان تعلیم میں بیٹھ رہا ہو، عمل کے فضائل کو سنو، اعمال کے فضائل کو سنو، شوق پیدا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فجر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھے اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، 7 مرتبہ، اگر مغرب تک موت آ گئی تو اللہ جہنم کی آگ سے بچا لے گا۔ اگر مغرب میں پڑھ لیا اور فجر تک موت آ گئی اللہ جہنم کی آگ سے بچا لے گا۔ واہ واہ، اب کتنا آسان کام ہے بھائی، یہ شوق ہو اور مسلمان کی جذبہ ہو۔ آپ نے فرمایا جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، اس کے اور جنت کے درمیان اس کی موت کا فاصلہ ہے، مرتے ہی سیدھا جنت میں جائے گا، مرتے ہی سیدھا۔ واہ واہ، آسان ہو گیا، نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ رہا ہے، ہر مسلمان میں یہ شوق ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو، یہ قیامت کے دن تمہارے لیے سفارش کرے گا۔ قرآن پڑھو، فضائل بتائے، 1 حرف پڑھو گے تو 10 نیکی ملے گی، 10 نیکی ملے گی۔ تفصیل بتائی کہ الف لام میم 1 حرف نہیں ہے، الف 1 ہے، لام 1 ہے، میم 1 ہے، تو الف لام میم کتنی نیکیاں ہوگی؟ 30 ہو گئی۔ اب آدمی 1 سپارہ پڑھے گا تو کتنی نیکیاں بھائی؟ لاکھوں کروڑوں نیکیاں ہیں۔ آپ نے فرمایا جو 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھے گا اسے پورے قرآن کا ثواب ملے گا۔ آپ نے فرمایا جو 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا اللہ پاک جنت میں اس کے لیے مال تیار کر دیں گے۔ واہ واہ، ہر مسلمان کتنے مال بنا سکتا ہے جنت میں؟ یہ جذبہ پیدا ہو گھروں میں، بچے، جوان، بوڑھے، مرد، عورت، قرآن پڑھنا، 1 سپارہ، 2 سپارے، 3 سپارے، گھروں میں فضا بنے، گھروں میں فضا بنے، کوئی ناغت ہو، قرآن سے کیا ہو؟ عشق ہو، قرآن سے کیا ہو؟ محبت ہو، تلاوت کا کیا ہو؟ ذوق ہو، تلاوت کا مزاج ہو، قرآن کے بغیر چین نہ پڑے، چین نہ پڑے، قرآن کھول کے اسے اطمینان ہو، قرآن پڑھ کے اسے حلاوت اطمینان نصیب ہو۔ تو نیت کرو بھائی، خود بھی روزانہ قرآن پڑھنا ہے اور ہر مسلمان کو تلاوت پر تیار کرنا ہے انشاءاللہ۔ اچھا وہ کہتے ہیں کہ وظیفہ بتاؤ، نہیں وظیفہ بتاؤ، ارے بھائی آپ روزانہ قرآن پڑھتے ہو تو نہیں، قرآن تو نہیں پڑھتے، کوئی وظیفہ بتاؤ۔ ارے بھائی قرآن پڑھو بھائی، اللہ کا ذکر کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 100 مرتبہ پڑھے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، جو 100 مرتبہ روزانہ پڑھے گا جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہو۔ آپ نے فرمایا جنت کی چابی لا الہ الا اللہ، جنت کی قیمت لا الہ الا اللہ۔ آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ، اس کا اقرار کثرت سے کرتے رہا کرو۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ہم سب سے کیا؟ لا الہ الا اللہ، اس کا اقرار کثرت سے کرتے رہا کرو، پہلے اس سے کہ وہ وقت آ جائے کہ تم یہ کلمہ کہہ نہ سکو۔ یا اللہ، اب جو آدمی مر گیا اس کے پاس کلمہ پڑھنے کا وقت ختم۔ ابھی 5 منٹ پہلے بھی کوئی نہ کوئی مرا ہے، 2 منٹ پہلے بھی کوئی مرا ہے، 1 منٹ پہلے بھی کوئی مرا ہے، اس وقت بھی کوئی نہ کوئی مر رہا ہے دنیا میں، اور جو مر گیا کلمہ پڑھنے کا وقت کیا ہو گیا؟ ختم۔ ہم ابھی زندہ ہیں، ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم کیا پڑھیں؟
لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. مستورہ گھر میں روٹی پکا رہی، آٹا گوندھ رہی، مزدور جو ہے مزدوری کر رہا ہے، ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہے، اور کیا پڑھتا جا رہا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیسی خوبصورت حدیث ہے، یعنی اس کے الفاظ ہی کمال کے ہیں. کلمتانی خفیفتانی علی اللسانی ثقیلتانی فی المیزانی حبیبتانی الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. آپ فرما رہے ہیں دو کلمے ہیں، زبان پر بہت ہلکے ہیں اور قیامت کے دن ترازو میں بڑے وزنی ہیں اور اللہ کو بڑے محبوب ہیں. وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. ہر مسلمان پڑھ سکتا ہے، لیٹے لیٹے پڑھ سکتا ہے، چلتے پھرتے پڑھ سکتا ہے. آپ نے فرمایا جو کثرت سے درود شریف پڑھے گا، کثرت سے درود شریف پڑھے گا، جنت میں اسے اللہ کے نبی کا پڑوس ملے گا. واہ واہ، نبی کا پڑوس جنت میں. ایک صحابی نے عرض کیا حضور میں نے ذکر کا وقت طے کیا، دعا کا وقت طے کیا، اس میں سے کتنا وقت درود شریف کو دے دوں؟ بڑی زبردست بات ہے، بڑا عجیب واقعہ ہے. صحابی کیا پوچھ رہے کہ حضور میں نے ذکر کا وقت طے کیا ہے، اس میں سے کتنا وقت درود شریف کو دے دوں؟ پھر خود ہی عرض کیا حضور تہائی وقت دے دوں، 1/3 درود شریف، باقی 2/3 دوسرے اعمال. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے لیکن درود شریف زیادہ کر لو تو بہتر ہے. انہوں نے کہا اچھا میں آدھا وقت درود شریف کو دیتا ہوں. آپ نے ٹھیک ہے لیکن درود شریف کو اور زیادہ کرو تو بہتر ہے. انہوں نے کہا اچھا میں 2/3 وقت درود شریف کو دیتا ہوں، 1/3 دوسرے اذکار. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے لیکن درود شریف اور زیادہ کر لو تو بہتر ہے. انہوں نے کہا میں ایسا کرتا ہوں میں درود شریف ہی پڑھتا رہوں گا، میں سارا وقت جو میں نے طے کیا نا اتنے وقت میں درود شریف ہی پڑھتا رہوں گا. آپ نے فرمایا اذن تکفی ہمک ویغفر ذنبک، اگر تم ایسا کرو گے تمہاری ساری پریشانیاں دور کر دی جائیں گی اور تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا. درود شریف پڑھنے کو چلتے پھرتے پڑھ سکتے، لیٹے بیٹھے چل آتے جاتے پڑھ سکتے، دکان جا رہے، دفتر جا رہے، گھر جا رہے، مسجد جا رہے، گشت میں جا رہے. اور چھوٹا سا درود شریف بتاؤں، صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی النبی الامی. جیسے گلاب جامن کھاتے میں مزہ آ رہا ہے، نہیں کھاتے میں نہیں، نام لے کے پانی منہ میں پانی آ جاتا ہے. گلاب جامن کا نام سن کر ہی نا تو ہمیں درود شریف پڑھتے ہوئے کیا ہے مزہ آئے بھائی. آپ نے فرمایا جو کثرت سے استغفار کرے گا اللہ ہر تنگی سے اسے نکالے گا، پریشانیوں سے اسے بچائے گا، اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں. استغفار پر فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. استغفار پر ایک تو گناہ معاف ہوں گے اور اللہ فرماتے ہیں تمہاری مدد کروں گا، مال بھی دوں گا، اولاد بھی دوں گا، باغات میں برکت، نہروں میں برکت، موسلا دھار بارشیں بھی ہوں گی. یہ سارے باتیں استغفار پر ہو رہے ہیں. ہاں جو استغفار کو لازم پکڑے گا اللہ تنگی سے نکالے گا، پریشانیوں سے بچائے گا، اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہم و گمان نہیں. کیسے ہر مسلمان اس پر آئے؟ یہ ہے مسئلہ کا حل. اللہ کو راضی کرنا ہے، اعمال پر آنا ہے، قرآن کی تلاوت، ذکر، ہر مسلمان اس پر آئے. ہم سب کس کے محتاج ہیں بھائی؟ تھوڑے محتاج ہیں کہ زیادہ؟ زیادہ کہ بہت زیادہ؟ بہت زیادہ کہ حد سے زیادہ؟ جب حد سے زیادہ محتاج ہیں تو دعائیں لمبی ہونی چاہیے کہ مختصر؟ اب دیکھو دعائیں کتنی دیر کی ہیں. جس میں آتا ہے اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ اللہ سے مانگا جائے.
اللہ سے کس سے مانگو؟ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب یہ کہتا ہے میرے سے مانگو۔ سارے خزانے کس کے ہاتھ میں ہیں؟ بادشاہوں کا بادشاہ کون ہے؟ قدرت والا کون ہے؟ کام بنانے والا کون ہے؟ تو کس سے مانگنا چاہیے؟ اللہ خود فرما رہے میرے سے مانگو اور میں تمہاری مانگ کو قبول کروں گا۔ آپ کا گہرے سے گہرا دوست ہو، 25 سال پرانی 50 سال پرانی دوستی ہو، آپ اس سے مانگنا شروع کرو، 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ، دوستی ختم۔ سگے باپ سے مانگو وہ بھی ناراض، جوان بیٹا بوڑھا باپ جوان بیٹے سے مانگے وہ بھی ناراض۔ ایک اللہ کی ذات ہے جس سے مانگو تو خوش ہوتا ہے، اور حدیث میں آتا ہے من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے مانگتا نہیں اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اللہ اس سے کیا ہو جاتے ہیں؟ تو مانگنا ہے تو کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو۔ اذا سألت فاسأل اللہ، مانگنا ہے تو کس سے؟ اللہ۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مدد چاہیے تو مدد کرنے والا کون ہے؟ اس لیے صبح کی دعائیں ہیں، شام کی دعائیں ہیں، موقع کی دعائیں ہیں، شر سے بچنے کے لیے، فتنوں سے بچنے کے لیے، مصیبتوں سے بچنے کے لیے، غموں سے بچنے کے لیے دعا بتائیے۔ آپ کا گزر ہوا، ایک صحابی بیٹھے ہوئے، فرمایا آپ نے تم مجھے پریشان لگ رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں، آپ نے صحیح پہچانا، میں بہت پریشان ہوں، قرضے میرے سر پہ چڑھے ہوئے، پریشانیوں نے گھیرا ہوا ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ میں تمہیں ایسی دعا بتاتا ہوں کہ تمہاری پریشانیاں بھی دور ہوں، تمہارے قرضے بھی ادا ہوں، کہ جی بتائیں کہ یہ پڑھا کرو، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال۔ وہ صحابی فرماتے ہیں میں یہ دعا پڑھتا رہا، میری پریشانیاں بھی دور ہو گئی، میرے قرضے بھی ادا ہو گئے۔ دعا بتائی۔ ایک صحابی آئے، عرض کہ حضور رات مجھے بچھو نے ڈس لیا، آپ نے فرمایا اگر تم نے یہ دعا پڑھی ہوتی بچھو نقصان نہ پہنچا سکتا۔ دعا بتائی، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ دعا پڑھی ہوتی بچھو نقصان نہ پہنچا سکتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا پڑھنا کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ اس اہمیت سمجھے، جس دعا کو اللہ کے نبی کبھی نہ چھوڑتے ہوں وہ کتنی عام ہوگی۔ آگے فرمایا نہ صبح چھوڑتے تھے نہ شام چھوڑتے تھے۔ جس دعا کو اللہ کے نبی نہ صبح چھوڑے نہ شام چھوڑے، وہ دعا بچوں کو سکھانا، گھر والوں کو سکھانا، دوستوں کو سکھانا، خود اس کا اہتمام کرنا کتنا ضروری ہے۔ کیا اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی ودنیای واہلی ومالی، اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک مغتال من تحتی۔ اس دعا کو اللہ کے نبی نہ صبح چھوڑتے تھے نہ شام چھوڑتے تھے۔ یہ تبلیغ میں سمجھنا سمجھانا کہ اے دنیا کے انسانوں اللہ کو ساتھ لے لو، اپنے اعمال اچھے بناؤ، زندگی اچھی ہوگی، اعمال اچھے ہوں گے تو مال سے نہیں زندگی بنتی، چیزوں سے نہیں بنتی، حکومتوں سے نہیں بنتی، زندگی بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ زندگی بنائے کوئی بگاڑ نہیں سکتا اور اللہ بگاڑے کوئی بنا نہیں سکتا۔ اللہ کو ساتھ لو، اپنے اعمال اچھے بناؤ، زندگی اچھی ہو جائے گی، اپنے اخلاق اچھے بناؤ، اپنے آپ کو اچھا بناؤ۔ لوگ کہتے ہیں گھر اچھا ہوگا زندگی اچھی ہوگی، جھوٹ ہے۔ تنخواہ اچھی ہوگی زندگی خوبصورت ہوگی، جھوٹ ہے۔ تنخواہ سے نہیں، پیسوں سے نہیں، چیزوں سے نہیں، کپڑوں سے نہیں، اپنے آپ کو اچھا بناؤ، اپنے اعمال اچھے بناؤ، اپنے اخلاق اچھے بناؤ۔ آپ نے کہا کامل ایمان والا کون ہے؟ کہ جس کے اخلاق اچھے ہوں، کامل ایمان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع صرف نماز میں نہیں ہے، جیسے نماز حضور کے طریقے پر ہے، اپنی زندگی حضور کے طریقے پر، اپنے بول، اپنے معاملات، اپنا لین دین، اپنا کردار،
گفتار، ہر چیز میں نبی کی اتباع کرو بھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس خلقا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے تھے. اللہ اپنے نبی کی تعریف فرما رہے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ بہت بلند اخلاق والے ہیں. زندگیاں آسان ہوں گی، خوبصورت ہوں گی، پرسکون ہوں گی، مزیدار ہوں گی کب؟ جب اخلاق اچھے ہوں گے. اخلاق کیا ہیں؟ اخلاق کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا جو تم سے رشتہ توڑے تم اس سے رشتہ جوڑو، جو ظلم کرے اسے کیا کرو؟ معاف کرو، جو برائی کرے بدلہ کس سے دو؟ اچھائی سے دو. یہ اخلاق سکھائے. آپ نے فرمایا، دیکھو بڑی زبردست بات اللہ کے نبی فرما رہے ہیں. اللہ کے نبی کی بات ہے ہی بڑی زبردست، ہر بات. آپ نے فرمایا جس آدمی میں نرمی نہیں، جس آدمی میں کیا نہیں بھائی؟ نرمی نہیں، اس میں کوئی خیر نہیں. اس میں کیا نہیں؟ فرمایا جو نرمی سے محروم ہے ہر خیر اور بھلائی سے محروم ہے. بڑا تقوی ہے اور بڑا جناب زہد ہے اور بڑی تہجد ہے اور بڑے جناب تلاوت ہے اور بڑے سجدے ہیں اور بڑے بڑے اعمال ہیں، لیکن نرمی نہیں ہے. نرم سختی ہے طبیعت میں، غصہ ہے، ڈانٹ ڈپٹ ہے، ناراضگی ہے، ہر وقت ماتھے پہ بل ہے، ہر وقت ٹوکا ٹاکی ہے، ہر وقت چوچ رہا ہے. آپ نے فرمایا اس میں کوئی خیر نہیں، اس میں کوئی. اللہ بھی نرم، اللہ کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے ان اللہ رفیق، بے شک اللہ بڑے نرم ہیں. یحب الرفقہ، نرمی کو بڑا پسند فرماتے ہیں. اللہ اپنے نبی کے بارے میں فرما رہے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کا احسان ہوا، اللہ نے آپ کو نرم بنایا. اللہ اپنے نبی کے بارے میں فرما رہے اگر آپ سخت ہوتے تندخو ہوتے، سخت مزاج ہوتے تو کیا ہوتا؟ یہ سارے صحابہ آپ کو چھوڑ نہ جاتے بلکہ چھوڑ کے بھاگ جاتے. یہ بھاگ جاتے اگر آپ میں کیا ہوتی؟ سختی ہوتی. اللہ کے نبی بھی کیا تھے؟ نرم تھے. ہاں، ایمان والوں کی شان بتائی اللہ کے نبی نے ہین لین قریب سہل. ایمان والا نرم مزاج ہوتا ہے، نرم طبیعت ہوتا ہے، لوگوں کے بہت قریب ہوتا ہے، اس سے ملنا بہت آسان ہوتا ہے. برداشت. ایک صحابی نے عرض کیا حضور مجھے نصیحت فرمائیں. آپ نے کیا فرمایا؟ لا تغضب، غصے پہ قابو پاؤ، برداشت کرنا سیکھو. عرض کیا حضور کچھ اور نصیحت فرمائیں. فرمایا غصے پہ قابو پاؤ. حضور کچھ اور نصیحت فرمائیں. فرمایا غصے پہ قابو پاؤ. فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو اٹھا کے پھینک دے، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت میں اپنے نفس پہ کیا کرے؟ قابو پائے. آپ نے فرمایا جس آدمی کو غصہ آیا اور وہ غصہ نکالنے پر قادر تھا لیکن غصے کو پی گیا، اللہ قیامت کے دن جنت کی حوریں اس کے سامنے کھڑی کریں گے اور فرمائیں گے جو پسند ہے لے لے اس میں سے. کس بات پر؟ غصہ پینے پر. بہت سی باتیں طبیعت کے خلاف آئیں گی، آتی رہتی ہیں. کیا ہو؟ صبر، برداشت. ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی آئے، نئے مسلمان ہیں، ابھی انہیں پتہ نہیں ہے بہت سی باتوں کا. مسجد نبی میں بیٹھے، صحابہ موجود، اللہ کے نبی موجود، انہیں پیشاب آیا، مسجد کونے میں جا کے پیشاب کر رہے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے، نئے مسلمان ہیں. کتنی بڑی بے اصولی ہے، کتنی بڑی غلطی ہے. صحابہ بھاگے روکنے کے لیے. آپ نے ہمیں نہیں پیشاب کرنے دو، درمیان میں نہیں روکنا. جب پیشاب سے فارغ ہوئے تو ان کو سمجھایا یہ مسجد ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ نماز اعمال کی جگہ ہے، یہاں پیشاب نہیں کرتے. صحابہ سے فرمایا جہاں پیشاب کیا ہے نا پانی بہا دو. کیسا اصول بتایا بھائی، سمجھایا، اس سے نہیں ہوئے، ڈانٹا نہیں. اور عجیب بات، ایک صحابی نئے مسلمان، ابھی پتہ نہیں ہے، نماز کی نیت باندھی ہے، کسی کو چھینک آئی، انہیں پتہ نہیں کہ نماز میں سیکھنے والے کو جواب نہیں دیتے. اب نماز کی نیت باندھے سیکھنے والے سے کہہ رہے یرحمک اللہ، نماز میں پتہ نہیں ہے.
تو سب نے ان کی طرف گھور کے دیکھا کہ یہ عجیب آدمی ہے، نماز میں سیکھنے والے کو جواب دے رہا ہے. ابھی انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ نماز میں بات نہیں کرتے، بالکل ہی نئے مسلمان، تو نیت باندھے باندھے کہہ رہے ہیں اور تم لوگوں کو کیا مسئلہ ہے، سارے مجھے گھور گھور کے دیکھ رہے ہو تم. تو لوگوں نے اشارہ کیا تو چپ ہو گئے، بات نہیں سمجھ میں آئی. اگلی باتیں سمجھنے کی. صحابی فرماتے ہیں نماز کے بعد اللہ کے نبی نے نہ مجھے مارا، نہ مجھے ڈانٹا، نہ مجھے برا بھلا کہا، مجھے سمجھا دیا کہ نماز میں ایسے نہیں کرتے. اور اگلی بات فرمائی، ایک پیغام دیا. اگلی بات جو فرمائی کیا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا معلم نہ پہلے کبھی دیکھا نہ بعد میں کبھی دیکھا. ایسا سکھانے والا، ایسا نرمی والا. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے میں نے 10 سال خدمت کی. کتنے سال؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی، اور 10 سال کے عرصے میں اللہ کے رسول نے مجھے کبھی بھی کیوں کا لفظ نہیں فرمایا. کون سا لفظ؟ یہ کیوں کیا؟ 10 سال. ہم 10 دن کی تشکیل میں روزانہ 10 مرتبہ کہہ بیٹھتے یہ کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا. یہ کیوں کا لفظ چھوڑو بھائی. محبتیں گھروں میں، مسجدوں میں، جماعتوں میں، مرکزوں میں، خاندانوں میں، سب جگہ محبتیں ہوں گی. کیا 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 لفظ چھوڑ دو؟ کیوں 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 کا لفظ چھوڑو بھائی. کیوں کی جگہ کیا بولو؟ کوئی بات نہیں. کیوں کی جگہ کیا بولو بھائی؟ آپ کو چائے ٹھنڈی ملی ناشتے میں تو کیا کہو؟ کیا کہو؟ سالن میں نمک تیز ہو گیا تو کیا کہو؟ کیا کہو؟ آپ گشتوں میں تھے، بڑی دیر بعد واپس آئے، بھوک لگی ہوئی تھی، پتہ لگا ساری جماعت کھانا کھا کے فارغ ہو کے سو گئی، اور خدمت والوں نے برتن سارے دھو کے رکھ دیے. آپ کو دیکھ کر کہنے لگے وہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں آپ گشتوں میں تھے، کھانا تو ختم ہو گیا. تو آپ کیا کہو؟ کیا کہو؟ کیا کہو؟ آپ نے بستر لگایا نا پنکھے کے نیچے، آپ نے تقاضے میں واپس آئے تو دیکھا ساتھی نے آپ کا بستر لپیٹ کے سائڈ پہ کر دیا، اپنا بستر پنکھے کے نیچے لگا لیا اور سو گیا. تو کیا کہو؟ کیا کہو؟ آپ کھانا کھانے بیٹھے نا جماعت میں، 2 ساتھی ایک پلیٹ میں کھانا کھا رہے ہیں، 2 ساتھی ایک پلیٹ میں. اب خدمت والے نے 2 بوٹیاں ڈالی پلیٹ میں، ایک بڑی بوٹی ایک چھوٹی بوٹی. اب جو آپ کا ساتھی ساتھ بیٹھا ہے اس نے بڑی بوٹی اٹھا لی، تو کیا کہو؟ کیا کہو؟ میں چھوٹی بوٹی کھا لوں اس میں کیا بات ہے. لیکن اس نے جلدی جلدی بڑی بوٹی کھا کے چھوٹی بھی اٹھا لی، تو کیا کہو؟ کیا کہو بھائی؟ میں نہیں کھاؤں گا، کیا ہو گیا؟ جو آدمی بوٹی پہ لڑ پڑے یہ کیا دین کا کام کرے گا بھائی؟ کوئی بات نہیں بھائی، کیا ہو گیا؟ نرم بنے. کیا بنے بھائی؟ بعض لوگ ماشاءاللہ بڑے نرم، ٹھنڈے، خوش مزاج، ہنس مکھ، ہر وقت مسکراہٹ. لوگ ان کا نام رکھ دیتے بابا میٹھا. کیا نام رکھ دیتے؟ چاچا میٹھا. بعض لوگ کے چہرے ہر وقت غصہ، ڈانٹ ڈپٹ، ناراضگی، ہر وقت جو ہے ٹوکا ٹاکی، کیوں کیا، چہرے پہ مسکراہٹ آتی کوئی. لوگ ان کا نام رکھ دیتے بابا کوڑا، پشتوں پہ کہتے تیرک بابا. تو کون سا بابا بنو بھائی؟ کون سا بابا بنو بھائی؟ نرم. نرم. ہمارا دین نرمی سکھاتا ہے، معاف کرنا سکھاتا ہے. لوگوں میں اچھائیاں دیکھو، لوگوں میں کیا دیکھو بھائی؟ کمیاں نہ دیکھو. کمیاں ہیں سب میں، کس میں نہیں ہے؟ لوگوں کی اچھائیاں دیکھو بھائی. ایک جنازہ لایا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ جنازہ پڑھانے کے لیے آگے ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سامنے آ گئے، حضور اس کا جنازہ نہیں پڑھانا. کیوں؟ انہ رجل فاسق، یہ بڑا فاسق فاجر آدمی ہے، اس نے یوں کیا وہ کیا، آپ جنازہ مت پڑھائیں. آپ نے صحابہ سے فرمایا تم میں سے کسی نے اس مرنے والے کو کبھی کوئی نیکی کا کام کرتے دیکھا ہے؟ یہ نہیں کہ ساری زندگی، کبھی کوئی نیکی کا کام کرتے دیکھا ہے؟ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، حضور میں نے دیکھا ایک رات یہ اللہ کے راستے میں پہرا دے رہے تھے. حرسا لیلۃ فی سبیل اللہ، ایک رات اللہ کے راستے پہرا دے رہے تھے. آپ آگے بڑھے، آپ نے جنازہ پڑھایا اور دفن کیا، اور قبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا لوگ تیرے بارے میں کہتے ہیں کہ تو جہنمی ہے، اور میں اللہ کا رسول گواہی دیتا ہوں کہ تو جنتی ہے. لوگوں کی اچھائیاں دیکھیں، کمیاں نہ دیکھیں، لوگوں کے کام آئیں. لوگوں کے کیا؟
لوگوں کے کام آئے. واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. اس وقت تک اللہ اپنے بندے کی مدد میں لگے رہتے ہیں جب تک وہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے. لوگوں کی مدد کرے، کام آئے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں ہے، اعتکاف میں ہے. ایک آدمی کو دیکھا، اس کے چہرے سے اندازہ لگایا، اس کے پاس گئے کہ تم مجھے پریشان لگ رہے ہو. میں نے کہا واقعی آپ نے صحیح پہچانا، میں بڑا پریشان ہوں. پریشانی کیا ہے؟ کہ میں نے کسی سے کچھ لینا ہے، وہ دیتا نہیں. نہیں، پریشانی کیا ہے؟ فلاں آدمی کا میں نے کچھ دینا ہے، میں نے دینا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کی طرف اشارہ کیا، اس قبر والے کی عزت کی قسم میرے پاس اس کو دینے کے لیے کچھ نہیں، میں اس کے حق ادا کرنے پر قادر نہیں ہوں. آپ عبداللہ بن عباس نے فرمایا اگر تم کہو تو میں تمہاری سفارش کروں، میں جاؤں. آج آپ کی مہربانی ہوگی. جوتا لیا، مسجد سے باہر نکلے، چل پڑے. اس نے کہا حضرت آپ تو اعتکاف میں تھے، بھول گئے، اعتکاف چھوڑ کے مسجد سے باہر نکلے. کہ نہیں، میں بھولا نہیں، مجھے یاد ہے میں اعتکاف میں تھا اور میں پھر بھی نکلا ہوں. پتہ کیوں نکلا ہوں؟ ہاں یہ بات سمجھنے کی، پتہ کیوں نکلا ہوں. پھر حضور کی قبر کی طرف اشارہ کیا، میں نے اس قبر والے سے سنا ہے اور ابھی زمانہ زیادہ نہیں گزرا. یہ کہہ کر آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا جو اپنے مسلمان بھائی کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے چلے پھرے کوشش کرے، یہ اس کے لیے 10 سال کے اعتکاف سے افضل ہے. 10 سال کے اعتکاف سے افضل ہے. کیسا خوبصورت دین ہے بھائی. اگر یہ دین زندگی میں آئے کیسی خوبصورت ماحول بنے، دنیا جنت بنے. زندگی جو اچھی بنے گی اعمال سے، اخلاق سے، اپنے معاملات صاف ستھرے کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حرام کا لقمہ ہے، 40 دن تک کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی. ایک حرام کا لقمہ. بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے چیخ رہا ہے یا رب یا رب. اللہ فرماتے دعا کہاں سے قبول کروں؟ کھانا تو حرام ہے، پینا تو حرام ہے، لباس تو حرام ہے، دعا کہاں سے قبول کروں؟ آپ نے فرمایا تم 6 باتوں کی مجھے ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. 6 باتوں کی مجھے ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. بات کرو تو سچ بولو، بات کرو تو سچ بولو، جھوٹ نہ بولنا. وعدہ کرو تو پورا کرو، وعدہ خلافی نہ کرنا. امانت رکھی جائے تو ادا کرو، اس میں خیانت نہ کرنا. اور اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، ان ہاتھوں سے کسی پر ظلم نہ ہو. اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا. یہ 6 کاموں کی تم مجھے ضمانت دے دو. اللہ کے نبی فرما رہے میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. دین کیا ہے؟ خوبصورت زندگی کا نام، سب سے آسان طریقہ زندگی گزارنے کا نام اس کا نام دین ہے. سارے مسئلوں کا حل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہے، آپ والے طریقوں میں ہے، آپ والی زندگی میں ہے، آپ والی تعلیمات میں ہے. یہ نہیں کہ برکت کے لیے دین ہے، نہیں، مسئلوں کا حل بھی دین میں ہے بھائی، کامیابی بھی دین میں ہے، پریشانیوں سے بچنا دین میں ہے. سارے کام سارے دین پر ہے. ساری وحی کا خلاصہ قرآن کی ایک آیت ہے. تورات، زبور، انجیل، قرآن ساری وحی کا خلاصہ اور سارے مسئلوں کا حل اسی ایک آیت میں چھپا ہوا ہے. غریبوں کے، مالداروں کے، عوام حکمرانوں کے سارے مسئلوں کا حل ایک آیت ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ تیری ہی ماننی ہے اور تجھ سے ہی مانگنا ہے. یہ سارے مسئلوں کا حل ہے. تو بھائی یہ چھوٹی سی زندگی ہے، آج نہیں تو کل ختم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، قیامت تک کوئی نبی نہیں آنا. اللہ نے ہمیں کام دیا ہے پورا دین زندہ ہو، پوری دنیا میں زندہ ہو. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم. بھائی یہ دیکھو یہ کناروں سے ساتھی اٹھ کے جا رہے ہیں، اٹھ کے نہیں جانا چاہیے بھائی. دیکھو تشکیل کے آخر تک بیٹھنا چاہیے، بات کو سننا آخر تک، پھر تشکیل ہے پھر اٹھ کے جانا چاہیے. یہ درمیان میں سے اٹھ کے نہیں جانا چاہیے. جتنے ساتھی ہیں خاص طور پر کناروں پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں
ان سے گزارش ہے بھائی اٹھے نہیں، یہ بہت غلط بات ہے، بہت شیطان چکر دیتا ہے، ماحول خراب ہو جاتا ہے۔ کوشش کریں گے نا سب بھائی۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائیں گے۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے کون تم پہ غالب آ سکتا ہے؟ ہم اللہ کے محتاج، اللہ کی مدد کے محتاج۔ اللہ کی مدد کو ساتھ لینے کا سب سے بڑا ذریعہ یہ دعوت، یہ تبلیغ، یہ انبیاء کا کام، یہ اللہ کے دین کو پھیلانا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ۔ میٹھے دین کو زندہ کرنا، بے دین کو دیندار بنانا، بے نمازی کو نمازی بنانا، نافرمان کو فرما بردار بنانا، مجرم کو متقی بنانا، اللہ سے غافل اللہ کی یاد دل میں پیدا کرنا، مسجد سے دور مسجد میں آنے والا بنانا، یہ تبلیغ، منت، خوشامد، پیچھے پیچھے پھرنا، برداشت، صبر۔ کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا۔ نوح علیہ السلام کو قوم نے کہا کہ تم تو گمراہ ہو، اس سے بھی نہیں آئے، کیا فرمایا؟ یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین، اے میری قوم میں گمراہ نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ ہود علیہ السلام کو قوم نے کہا تم بے وقوف ہو، فرمایا یا قوم لیس بی صفاءۃ ولکنی رسول من رب العالمین، اے میری قوم میں بے وقوف نہیں، اللہ کا رسول ہوں۔ ہر نبی نے اپنی قوم سے کہا انی لکم ناصح امین، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، خیر خواہ ہوں۔ وہاں فرماتے ہیں تبلیغ کیا ہے؟ اس حدیث یہ تبلیغ کی بنیاد اس حدیث پر ہے، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تمہارے پہ رحم کرے گا۔ آج بھوکے کو دیکھ کے ترس آتا ہے، پیاسے کو دیکھ کے ترس آتا ہے، بے نمازی کو دیکھ کے ترس نہیں آ رہا، بے دین کو دیکھ کے ترس نہیں آ رہا، اللہ سے غافل، آخرت سے غافل، جنت سے غافل، جہنم سے غافل، قیامت سے غافل، عمل سے غافل، نماز سے غافل، ذکر دعا سے غافل، اس پر ترس نہیں آ رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اپنے بھائی کی مدد کرو، ظالم ہو یا مظلوم۔ چور نے چوری کی، کسی کا سارا مال چورا لیا، چور کا بھی نقصان ہے، جس کی چوری اس کا بھی نقصان ہے۔ بڑا نقصان کس کا ہے بھائی؟ بولو بھائی، بڑا نقصان کس کا ہے؟ ہاں زبان سے تو سب کہہ رہے ہیں چور کا ہے، اپنے دل سے پوچھو ترس کس پہ آتا ہے؟ ترس کس پہ آتا ہے؟ جس کی چوری۔ تبلیغ کیا ہے بھائی؟ اللہ کی طرف بلانا، اعمال کی طرف، آخرت کی فکر پیدا کرنا، آخرت کی فکر پیدا کرنا۔ ایک صحابی نے عرض کیا حضور ہمارے ہم نشینوں میں سب سے بہترین ہم نشین کون ہے؟ سب سے بہترین دوست جس کے پاس بیٹھا جائے کون ہے؟ آپ نے فرمایا، تین باتیں فرمائیں، جس کو دیکھ کر اللہ کی یاد تازہ ہو، اس کا ایسا اللہ سے تعلق، ایسی اللہ سے محبت، ایسا اللہ سے لگاؤ کہ اس کو دیکھ کر ہی اللہ یاد آ جائے، اور جس کی بات سن کر عمل میں ترقی ہو، جس کی بات سن کر عمل میں ترقی ہو، اور جس کا عمل دیکھ کر آخرت کی فکر لگے، آخرت کی فکر لگے۔ ایسا تو جس کا عمل دیکھ کر آخرت کی فکر لگے، آخرت کی فکر لگے۔ سب کو آخرت کی طرف پھیرنا ہے۔ جو کبھی کوتاہی کہ بھائی اللہ سے معافی مانگ لو، 1000 گناہ ہیں، لاکھ گناہ ہیں، کروڑ گناہ ہیں، کھرب گناہ ہیں۔ اللہ فرماتے آدم کے بیٹے اگر تیرے گناہ زمین سے اٹھ کر آسمان کو جا لگے، اتنے گناہ کرنے کے بعد تو میرے سے معافی مانگے گا تو اللہ فرماتے میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ اس تبلیغ کے کام کے پیچھے کتنوں کی توبہ چھپی ہوئی ہے، کتنوں کی ہدایت چھپی ہوئی ہے، کتنوں کی زندگی کا بدلنا چھپا ہوا ہے۔ اللہ خوش ہوتے ہیں توبہ کرنے والے سے، تو توبہ کروانے والے سے کتنا خوش ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے ایک آدمی اونٹنی پر سوار ہے، جنگل کا سفر ہے، کھانا پانی اونٹنی پر رکھا ہوا ہے، چلتے چلتے تھک گیا، درخت کے نیچے لیٹ گیا، آرام کے لیے اونٹنی کو چھوڑ دیا، کچھ چڑھ لے، جب آنکھ کھلی تو اونٹنی غائب۔
نہ کھانا نہ پانی نہ سواری. بہت تلاش کیا اونٹنی نہ ملی. اب اسے یقین ہوگا کہ مجھے مرنا ہے. نہ کھانا ہے نہ پانی ہے نہ سواری ہے نہ منزل کا پتہ ہے. اب موت کے انتظار میں لیٹ گیا. تھوڑی دیر میں دیکھا کہ اونٹنی سامنے آ گئی. کھانا بھی پانی بھی سواری بھی. خوش ہو گیا. کہنا تو یہ تھا یا اللہ تو میرا رب میں تیرا بندہ. لیکن خوشی میں دماغ نے کام چھوڑ دیا. کہنے لگا یا اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب. خوشی میں دماغ نہیں کام کر رہا ہے. کتنی خوشی ہے اونٹنی کے مل جانے سے. آپ نے فرمایا جیسے اونٹنی کے مل جانے سے اونٹنی والے کو خوشی ہوتی ہے, اس سے بھی زیادہ اللہ کو بندے کے معافی مانگنے سے خوشی ہوتی ہے. اور جو ہزاروں سے توبہ کروائے گا اللہ اس سے کتنا خوش ہوں گے. یہ تبلیغ کا کام کیا ہے؟ سب سے توبہ کرواؤ, سب کے رخ کو اللہ کی طرف پھیرو. دین زندگی میں آئے گا, دنیا بھی بنے گی, موت بھی آسان, قبر بھی آسان, ہمیشہ کی جنت, دودھ کی نہریں, شہد کی نہریں, شراب کی نہریں, پانی کی نہریں, سونے چاندی کے محلات, 4 اعلانات ہوں گے. زندہ رہو گے موت نہیں, جوان رہو گے بڑھاپا نہیں, خوش رہو گے کبھی غم نہیں, تندرست رہو گے کبھی بیماری نہیں. وہاں دوستوں سے ملاقاتیں, وہ رشتے داروں سے ملاقاتیں, اور اس سے بڑھ کر جنت میں صحابہ سے ملاقاتیں, اور اس سے بڑھ کر انبیاء علیہ السلام سے ملاقات ہوگی, اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی, اور سب سے بڑھ کر جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا. کیا مزے کی زندگی آنے والی ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. جو چاہو گے ملے گا, جو مانگو گے دیا جائے گا. آپس میں ملیں گے, سلام سلام, السلام علیکم السلام علیکم. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ. دلوں میں کوئی بوجھ نہیں, کوئی کھوٹ نہیں, کینہ نہیں. آپس میں ملیں گے, سلام. فرشتے آئیں گے, سلام علیکم بما صبرتم. دنیا میں صبر کیا. آج فرشتوں کا سلام, فرشتے سلام کر رہے ہیں, اور اس سے بڑھ کر جنت میں سلام قولا من رب الرحیم. اللہ کی طرف سے جنتیوں کو سلام آئے گا. کیا مزے کی زندگی ہے. آج وقت ہے توبہ کرے, توبہ کروائے, توبہ کرے, توبہ کروائے. یہ سب سے اونچا کام, سب سے خوبصورت کام, انبیاء والا کام. تو سب نیت کرو یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ. اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانا ہے انشاءاللہ. اللہ کے پیغام کو لے کے دنیا میں پھرنا ہے. بچوں کی کتابوں میں لکھا ہوتا تھا, بچوں کی کتابوں میں لکھا ہوتا تھا, پیارے بچوں سنو کہانی, پیارے بچوں سنو کہانی. ایک تھا راجا, ایک تھی رانی, دونوں مر گئے, ختم کہانی. دونوں مر گئے, یہ کہانی سب کی ختم ہونے والی. ایک وقت ہم دنیا میں نہیں تھے اور دنیا کا نظام چل رہا تھا, اور ایک وقت آئے گا ہم دنیا میں نہیں ہوں گے اور دنیا کا نظام چل رہا ہے. عقل مند ہے جو صلاحیت کو صحیح جگہ لگا لے بھائی. آج تک ہم سے جو غفلت ہوئی اس دعوت کے کام میں, تبلیغ کے کام میں, صلاحیتیں غلط جگہ لگی, اس پر اللہ سے معافی مانگ لیں, اور بقیہ زندگی کے بارے میں عزم کر لیں کہ اپنی بقیہ زندگی کو اللہ کے دین کے پھیلانے پر لگائیں گے انشاءاللہ. اب جن کے 4 ماہ نہیں لگے ہوئے کیا کریں, وہ کیا کرے گا کہ وہ بڑا طبقہ شب جمعہ پہ آتا ہے, ابھی تک 4 ماہ نہیں لگے. بہت سے طبقہ چلے میں چل رہا ہے, ابھی تک 4 ماہ نہیں لگے. تو جو چلے میں آئے وہ 4 ماہ کرے, چلے سے 4 ماہ. شب جمعہ پہ آئے ہیں, وہ درسے سے بیانات سن رہے ہیں, اب کیا کرے بھائی 4 ماہ. تو بولے